نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلہ وار درس پاک قرآن مجید کا جو شروع ہے، آج ہم سورہ نساء کی پہلی 3 آیات مقدسات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیروں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بلیت و آفات سے محفوظ فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر پہلے فتنے فساد کافی زیادہ ہیں، اور یہ اسلامی ریاست ہے، ان میں تو فساد ہونا چاہیے۔ ایسا بلا ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو بہت فتنے فساد ہیں، یہاں رہنے کا کوئی حال ہی نہیں۔ تو یہ فتنے فساد اصل میں حکومت ہی پھیلاتی ہے۔ اب لوگوں کو آپس میں لڑا دیا، کوئی نہ کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، اور لوگ جو ہیں وہ آپس میں الجھ پڑے، کسی مسئلے میں الجھ پڑے۔ جس طرح حکومت نے مندر کا ایک مسئلہ چھیڑ دیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہوتے ہیں، مسجد جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں پورے نہیں آتے، اس کا ہی سرپرستی اور اس کا کام بالکل حکومت نے چھوڑ دیا۔ بالکل وہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی بڑی کر لیں، چھوٹی کر لیں، خرید لیں نہ خریدیں، حالانکہ اصول یہ کہ تمام اسلامی عبادت گاہیں اور غیر اسلامی عبادت گاہیں تمام کی تمام حکومت کے انڈر ہونی چاہیے۔ اور
جب ریاست مدینہ بڑھنا ہے تو پھر مندر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی اور عبادت کا، جو جتنے بھی اقلیت ہیں وہ اپنے گھروں میں جو مرضی کریں، حکومت ان کی عبادت گاہ نہیں بنا کے دے سکتی، یہ بالکل منع ہے، قطعاً منع ہے۔ اپنے گھروں میں وہ جو مرضی کریں، وہ اوپن تبلیغ نہیں کر سکتے، حقوق برابر کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت اوپن نہیں، بالکل نہیں۔ کسی مسلمان کو وہ ہندو نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح حکومت جو ہے وہ ان کی عبادت گاہیں قطعاً نہیں بنا سکتی، وہ اپنے گھروں میں جو مرضی کریں، مورتیں بنائیں، جو مرضی کریں، پوجیں نہ پوجیں۔ اور حق بات یہی ہے کہ اسلام تمام ادیان پر غالب ہے اور غالب رہے گا، اور اسلام حق ہے، باقی کوئی دین حق نہیں، کیونکہ ہم کسی کو خدا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے، بھگوان نہیں مانتے، رام نہیں مانتے، کرشنا نہیں مانتے۔ جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس کو وہ خدا نہیں مانتے۔ یہ سیاسی نعرے ہیں یا سیاسی باتیں ہیں، جس طرح نواز شریف نے اپنے دور میں کہہ دیا کہ جس کی ہندو عبادت کرتے ہیں، جس رب کی ہندو عبادت کرتے ہیں اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے محبوب علیہ السلام کے اوپر جو پیاری صورت اتاری ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بالکل اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے پر یہ قرآن پاک اترا تو ہمارے لیے ہے نا، مشعل راہ تو ہمارے لیے، تو اب ہم ہی مندر بنا کے دینے شروع کر دیں تو پھر تو ہم بت گر بن گئے۔ وہ آذر والا قصہ شروع ہو گیا، صنم خانے خود بنا کے دینے، تو ان کا مطلب کہ ہم بت گر بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں۔ اگر زیادہ شوق ہے، جس طرح وہ بلاول نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی عیسائی وزیر اعظم بنے، تو علماء کرام نے کہہ دیا تو خود عیسائی ہو جا، مرتد ہو جا، تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ ایسے بونڈے سوال اپنا باتیں کہہ کے خود بھی پریشان ہونا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا، یہ حکومت کے لیے ناموشی ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس چیز سے باز آ جائے گی، نہ آئے گی تو پھر روڑا ہی رہے گا، رپا رہے گا، اور بری چیزوں سے حکومت کو بھی گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میثاق مدینہ کیا ہے، تو میثاق مدینہ کی جو روح ہے وہ بھی ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ مدینہ میں اور مکہ دونوں جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گروں کو، بت فروشوں کو اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ملتا ہے، ان کو مدینے سے ہی، مکے سے ہی نکال دیا۔ ان کے بغیر بھی مکہ مدینہ چلتا رہے گا۔ اگر ان کی حفاظت ہے تو وہ اپنے گھروں میں رہیں، حفاظت کا ان کی حفاظت حکومت کا ذمہ ہے۔ اگر وہ باہر آئیں گے تو پھر حفاظت کا ذمہ تو حکومت نہیں اٹھا سکتی، کتنی دیر اٹھائے گی؟ قطعاً نہیں اٹھا سکے گی۔ پھر ایک
نیا فتنہ، نیا فساد شروع، نیا فساد. اور جب فساد برپا ہوتے ہیں تو پھر حکومتوں سے کور ہونا مشکل ہو جاتی ہیں. چونکہ یہ بات کرنی میرے ایمان کی ایک جز تھی، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حکومت کو ایسے اقدام نہیں کرنے چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے جس سے فتنہ فساد عوام میں، اقوام میں پھیلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلے جو معاملہ تھا وہ تو ہم پورا نہیں، یعنی کرونا جو ہے اس سے تو ہم کورونا سے تو لڑ نہیں سکے، اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے، تو یہ مندر کا فتنہ علیحدہ کھڑا کر دیا. اور جب سے عمران خان کی حکومت ہے، یہ فساد، فتنے اور مہنگائی، کوئی نہ کوئی عذاب حکومت کا اپنا عوام پر پڑا ہی رہا ہے. بغیر عذاب کے یہ حکومت خالی ہوئی ہی نہیں. یہ اتنی خود خوش قسمت حکومت ہے کہ عوام پر عذاب بنی رہی ہے. فوج کی اشیر بات نہ ہوتی تو یہ کب کا چلا جاتا. اس کے خلاف تو ویسے ہی عدم اعتماد ہو جانا تھا، لیکن سارے لوگ فوج کی عزت کرتے ہیں. اس کو کون سمجھتا ہے چبڑ کو؟ نیا کام شروع، نیا فتنہ شروع، نیا کام جو کسی نے نہیں کیا اس نے کر کے. حکومت جی مسلم لیگ نے اپنا زمین دی تھی تو ہم نے تو نہیں سنا تھا مسلم لیگ نے زمین دی ہے. اگر دی ہے تو تم واپس لے لو، بس بات ختم. یہ لے لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ ایسے برے کاموں سے محفوظ رہو جس سے لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلے، قتل و غارت شروع ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے. ایسے مسائل سے حکومت کو بھی تو دور رہنا چاہیے نا. حکومت کو بھی ضلع بدماشی کے اوپر نہیں نا اترنا چاہیے کہ بس اب ہمارے پاس حکومت آ گئی تو ہم سب کچھ کرا سکتے ہیں. یہ نہیں. حکومت آخر نمائندے تو عوام نے بنائے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے یہ چیز تو چھین بھی سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ وہی ذلت دینے والا بھی ہے. اگر عزت دی ہے تو عزت کو سنبھال کے رکھو، ورنہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور اس کی مثال نواز شریف کی سوچ لو، جو اپنے آپ کو اقتدار میں کتنے سالوں سے شہنشاہ بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو چھیڑا اور ان کے منہ سے پھر ایسی ایسی باتیں نکلنے لگ پڑی. جیسے یہی بات کہ جس کو ہندو پوجتے ہیں، جس کو ہندو پوجتے ہیں اس کو ہم بھی پوجتے ہیں. ہم تو نہیں پوجتے، نواز شریف شاید پوجتا ہو. ایسی ایسی باتیں منہ سے نکلنا یہ عذاب خدا بندی ہوتا ہے کہ اس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہتی، ہوش ہی نہیں رہتی کہ میں کیا منہ سے بک رہا ہوں. وہ بکنا ہو جاتا ہے. وہ بکینا نہیں ہوتا، وہ بکنا ہوتا ہے. یہ بکواسات جو ہے نا، ان سے گریز کرو جس سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلے یا عوام جو ہے نا وہ منتشر ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ عزت کریں. عزت پہلے والی بھی نیلام ہو جائے. اس سے محفوظ بچو اور ایسے کام نہ کرو جس سے عوام جو ہے وہ تمہارا منہ کالا کر دے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور عوام کو بھی، ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور یہ اسلام کا گہوارہ ہے، اللہ اسے اور اسلام کا گہوارہ بنائے. آمین. اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. سورۃ نساء کی پہلی 3 آیات مقدسات پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں اسمبلی تک پہنچ جاتے تو آتی قرآن شریف بھی نہیں آتی، سے فواد چودھری کو بھی نہیں جو علماء کرام کے مخالف ہے، اسے بھی نہیں آتی. اس سے بھی سن لیں گے نا تو دوسرے تیسرے کلمے پہ ویسے ہی اٹک جائے گا، آنا ہی نہیں اسے. سارے آج کل ان پڑھ جیل اچاڑ جو ہے نا وہ بھی دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اس رب سے جس نے تمہیں
پیدا فرمایا ایک جان سے، یعنی بابا آدم سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، یعنی ہماری ماں ابا ہوا کو بھی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر ان دونوں سے پھیلائے، ان دونوں میں سے بہت سے مرد و نساء اور بہت سی عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، مراد تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چیزیں دی ہیں تو تم سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو، والارحام، اور پیدائش کے بارے میں، رحم کے بارے میں کیسے ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کا بھی ذکر فرمایا، جس کا تم ذکر کرتے تھے، سوال کرتے تھے، تو اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحموں سے پیدا فرمایا، ماں کے رحم سے۔ اور اسی طرح اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ تساءلون بہ والارحام، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحمی کرتے ہو، آپس میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہٹتے ہو، والارحام، اور ارحام وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے گنے جائیں، بھائی سگے ہو گئے، اسی طرح ماموں کے بچے، یہ اولو الارحام میں سے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ مراد یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کے نام پر یا جس پر تم سوال کرتے ہو، اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ، بھی اسی کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور قطع معدت، یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق، اس سے بھی بچو۔ قطع تعلق کی جو ہے نا وہ بھی نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق کی طرف میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالکم، اور لوگ یتیم جو ہیں، بچے یتیم ہیں، بڑے ہیں یا یتیم لوگ ہیں، ان کو اپنا مال دو، ان پر خرچ کرو، ان کو صدقہ دو، خیرات دو۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یا ان کے مال کے تم نگہبان بن گئے ہو تو ان کا مال ان کو اچھی طرح واپس لوٹاؤ۔ ولا تبدلوا الخبیث بالطیب، اور کبھی بھی نہ تبدیل کرنا خبیث کے بدلے طیب کو، پاک کو خبیث کے بدلے میں نہ بدلنا، یا خبیث کو پاک کے بدلے میں کبھی نہ بدلنا، یعنی ان کے مال میں ہڑپ کر جاؤ، بے ایمانی کر لو، مالک بن بیٹھو، تو اس طرح کبھی نہ کرنا، ان کا مال ان کو اسی طرح لوٹاؤ۔ ولا تاکلوا اموالکم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر، لوگ یہ سمجھے کہ یہ اسی کا مال ہے، ایسے بھی نہ کرو۔
اپنے مال میں ان کا مال ملا کر مت اپنے مال کو بھی حرام کرو اور ان کے مال کا ہڑپ کر جاؤ، یہ اللہ نے منع فرمایا۔ ولا تاکلوا اموالہم، نہ کھاؤ تم ان کے مال الی اموالکم، اپنے مالوں میں ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا ہی گناہ ہے، حوبن بڑا سخت گناہ ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات تو پکی ہوگی کہ یہ اس طرح کرنا حرام ہے، اور حرام کھانا گناہ ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا، حوبا کبیرا، بہت بڑا سخت ترین گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، یتیم بچیاں ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس تم ان سے نکاح کر لو، یعنی بچیاں ہیں تو مَا طَابَ لَكُمْ، تمہیں اچھی لگے تو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا 2 عورتیں، و ثلاثہ 3 عورتیں، و رباع یا 4 سے زیادہ تم شادیاں نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، فواحدۃ، تو پس پھر ایک ہی کافی ہے جو تمہاری بیوی بنے اور اس کے ساتھ صحیح انصاف کرو، ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری وہ لونڈیاں ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں، پھر تم نکاح بھی نہ کرو۔ او ما ملکت، یا تمہاری لونڈیاں، تم اس سے ایک سے بھی انصاف نہیں کرتے تو نہ کرو، اپنے لونڈیوں کے ساتھ اپنی اولاد جس طرح پہلے جائز تھی، منع تو آج بھی نہیں ہے لیکن یہ کام بند ہو گیا ہے، لونڈی غلام کا قصہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اب تو ایک سے نکاح کرنا پڑے گا، اسی سے گزارا کرنا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ بہت نزدیک ہے اس سے کہ نہ بے انصافی کرو تم، اللہ تعولوا، یہ کہ نہ انصافی نہ کرو، مراد ایک بیوی سے نکاح کر لو اور اس کا صحیح نفقہ اس کو ادا کرو، اس کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، یا تمہاری لونڈیاں ہیں تو ان سے تم پیار کرو، محبت کرو، یہ نزدیک بات ہے اس چیز کے کہ تم 4 کر لو اور پھر خرچہ بھی پورا نہ کر سکو، اس سے بہتر یہ کہ اللہ تعولوا، یہ کہ تم بے انصافی کرو، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بہتر ہے۔ یہاں تک آیا مقدسہ کی ہم نے تلاوت کی تھی اور یہیں تک کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھر والوں سے محبت الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچے اگر ان کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ ہمارے لیے معمار ہیں، دنیا میں اچھا کام کریں گے تو نام ہمارا ہی ہوگا، اور قبر میں بھی اس کا بھی ہمیں صحیح صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد بری چھوڑ کے جائیں گے، عیاز چھوڑ کے جائیں گے تو قبر میں اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وأحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔